السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج اس نے اس مسجد میں ہم تمام کو جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ جو بھی پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو نوکریوں اور کاروبار میں پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اطمینان اور سکون عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں جس قسم کی بھی بیماری میں ہیں اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو بیماریوں کے سلسلے چل رہے ہیں اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے مسجد اور مدرسوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی قرآن مجید کی تلاوت کی گئی تو اسی میں کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو، اور تم گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزہ فرض کیا۔ اب چونکہ ابھی انشاءاللہ 10 دن میں رمضان آنے والا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و خوبی والا بنائے، برکتوں والا اللہ تعالیٰ بنائے، اور اس مہینے کی جو خوبیاں ہیں اللہ نصیب فرمائے۔ تقریباً 2 سال سے رمضان جن حالتوں میں گزرا اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی اللہ توفیق دے، ہمت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، یہ رمضان کا مہینہ عربی مہینوں میں یہ 9واں مہینہ ہے، اور سال کے 12 مہینے کی ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی افضلیت ہے، لیکن رمضان کی پورے مہینوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت ہے اور سب سے زیادہ اس میں ثواب ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں اس مہینے میں بڑھتی جاتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں تمام پر رحم کروں گا، میں کسی پہ زیادتی نہیں کروں گا، کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ اگر اللہ کچھ بھی کرے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ
بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ اور رحم کیسا ہوتا ہے اللہ کا ذرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے رحم پیدا کیا، یعنی یہ ایک دوسرے پر رحم کرنا۔ یہ رحم کیا ہے؟ ماں کا اپنے بچوں پر رحم کرنا، بڑوں کا چھوٹوں پر رحم کرنا، جانوروں پر رحم کرنا، مہربانی اور رحم کرنا، یہ گویا اللہ تعالیٰ پیدا کیا۔ اس کے 100 درجے اللہ تعالیٰ بنائے، 90 پر 9 درجے رحم کے اللہ اپنے پاس رکھا۔ صرف ایک درجہ پوری دنیا میں اللہ تقسیم کر دیا۔ وہ ایک درجہ ہم دیکھتے، ماں کا بچوں کا اپنے ماں باپ سے محبت کرنا، دوستی جانوروں سے محبت، یہ سب کو یا دنیا میں ایک محبت ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ ایک محبت کا یہ عالم ہے کہ ماں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو مہربانی ہوتی ہے کیا حالت اس کی ہوتی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ 90 پر 9 درجے اپنے پاس رکھا ہے، تو اللہ کیسا ہوں گا، اس کی محبت کیسی ہوں گی۔ اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو تمہیں مارنے کی خواہش نہیں، اللہ تمہارے کو ستانا نہیں چاہتا، اللہ تم کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، اگر تم ایمان لا لو اللہ پر اور شکر کی زندگی، یعنی اللہ جو دے الحمدللہ، جیسا بھی اللہ رکھے الحمدللہ، اگر شکر کی زندگی تم کرو تو اللہ کو تمہارے کو ماننے کی خواہش نہیں، اللہ تمہارے کو سزا نہیں دے سکتا۔ ہم دنیا کے اندر ایک ماں کی محبت، ایک مثال دیکھیے کہ ماں کی محبت کو ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماں کی محبت کتنی ہوتی کہ ماں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، ماں اپنے بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ بچہ ذرا پریشان ہو گیا تو ماں کی محبت کیسی ہوتی، پوری رات جاگ کر، پوری تکلیفیں اٹھا کر وہ کیسے بچے کی خدمت کرتی۔ ایک ماں کی ایک محبت یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جنگ میں ایک عورت ادھر سے ادھر بھاگ رہی، ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے، بے قراری سے بھاگ رہی ہے، تو سمجھ میں نہیں آ جائے یہ کیوں اتنا پریشان ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے گود میں ایک بچہ، چھوٹے بچے کو لے کر آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عمر یہ عورت کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی، جہنم میں جلانا پسند کرے گی؟ تو بولے کہ اللہ کے نبی ابھی اس کا بچہ نہیں ملا، جنگ میں کہیں ادھر ادھر گم گیا، تو وہ کیسا ڈھونڈ رہی تھی، کیسا تلاش کر رہی تھی، تو کیسا اپنے بچے کو جہنم میں ڈالنا پسند کرے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی، اللہ بھی اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ مگر آدمی غلطی کرتا ہے، ایک اصول ہے، آدمی اگر غلطی کرے تو اسے سزا دینا چاہیے، سزا دی جاتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے رحم نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو رحمت اتنی ہے کہ لوٹو، جتنا لوٹنا ہے لوٹتے جاؤ۔ اللہ کی رحمتیں ہر دن آتی، مہینے میں آتی، ہفتے میں آتی، اللہ کی رحمتیں آتی رہتی۔ اب میں وہ سب تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب رمضان کے تعلق سے بات ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو رمضان کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب یہاں جو بات میں آپ کے سامنے، ذرا سامنے آ جاؤ بھائی، سامنے آ جاؤ سامنے آ جاؤ، جلدی آؤ، لوگوں کو آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آ جاؤ بھائی، ادھر ہٹو تم لوگ، یہاں سب جگہ ہے، دیکھو، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ جلدی آؤ، جلدی تم لوگ سامنے آؤ بیٹا، سامنے آ جاؤ، کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ذرا سامنے آ جاؤ بھائی۔ آواز نہیں کرنا، خاموش بیٹھو، اچھے بچے آواز نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی معافی کا مہینہ ہے،
جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے، جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اب میں یہ ایک بات انشاءاللہ رمضان کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے میں سناتا ہوں۔ تو اب یہاں پہ رمضان کا ہمارے جو بڑے لوگ تھے 6 مہینے تک یہ دعا کرتے، اللہ رمضان نصیب فرما۔ ہم لوگ 1 منٹ بھی دعا نہیں کرتے، 6 مہینے خالی کیا دعا کرتے؟ اللہ رمضان نصیب فرما۔ اس کے بعد رمضان جانے کے بعد 6 مہینے یہ دعا کرتے، اللہ ہمیں رمضان میں جو نیکیاں کرے وہ قبول کر لے۔ 6 مہینے، تو اب اندازہ لگاؤ یہ رمضان کیسا ہے۔ اب یہاں پہ رمضان کے تعلق سے اب ایک بات انشاءاللہ میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں، لیکن یہ شعبان کا مہینہ ہے، 8واں مہینہ عربی کا، یا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ اس حیثیت سے بڑا فضیلت والا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزے رکھتے تھے، یعنی زیادہ روزہ رکھتے۔ آپ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، ادھر روزہ ختم ہوتا ادھر رمضان کے روزے آپ شروع کرتے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے اللہ کے رسول کو رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں بہت روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک روایت میں آتا ہے تو ایسا روزہ رکھتے آپ، روزے جا کے گویا رمضان تک آپ کا روزوں کا سلسلہ چلتے رہتا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس مہینے میں آپ جتنا روزہ رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، کیوں؟ کیا وجہ سے یہ مہینے میں آپ زیادہ روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ مہینہ اس میں ایسا ہے جس میں اللہ کے پاس لوگوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرا عمل جب اللہ کے پاس پہنچے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اور ایک چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایُّ الصوم افضل بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے زیادہ ثواب کا کون سا مہینہ ہے؟ کس مہینے میں روزہ رکھے تو زیادہ ثواب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھے تو زیادہ ثواب ہے۔ چونکہ اب رمضان آ رہا، رمضان کے احترام میں شعبان کے یہ مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ اچھا ہے۔ پوچھا گیا، ایُّ الصدقۃ اعظم، ایُّ الصدقۃ افضل، کہا صدقۃ فی رمضان، کن دنوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو زیادہ ثواب ہے۔ اب زیادہ ثواب کا یہ مطلب نہیں کہ سال بھر جیب میں رکھ لینا، گن کے رکھ لینا، جمع کے رکھتے رہنا، پھر اس کے بعد اب دیکھیں گے رمضان میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی بھی آیا تو کیا جی ابائی کیا جی رمضان میں آنا نہیں، کیا بیچارہ رمضان میں آیا تو کیا جی کتنے کی لوگ رہتے نا، تم ناچ دینا کیا، بلائی کہیں کو بھائی رمضان میں آؤ تو یہ کیا ہوتا ہے بولے تو اللہ کو ٹھکاتے، لوگوں اللہ کو بھی ٹھکاتے۔ ایک آدمی ناریل کے جھاڑ پر چڑھا، ناریل توڑنے کے واسطے چڑھا، سمجھ میں نہیں آیا، ڈر گیا، اوپر چڑھ کے اترنا نہیں معلوم ہو رہا، اللہ مر جاؤں گا نا، کیا کرنا؟ اوپر سے نیت کر لیا، اگر میں نیچے آیا تو مثال کے طور پر ایک بکرا کاٹتا ہوں اللہ کے واسطے، درہ اترا، آدھا تو اتر گیا نا، میں ابھی آدھا نہ ہے، ایک بکرا کہیں کو دینا، آدھا دیتا ہوں، ابھی ادھر اترا، ابھی نیچے زمین نیچے آ رہی، اب اوپر کہیں کو دیکھتا ہوں نہیں، نیچے دیکھ رہا، اب نیچے دیکھ رہا تو ارے ابھی تو نیچے آ گیا، کیا ہی کو دینا، پاؤ دیتا ہوں، خیر نیچے اتر گیا۔ اس کے بعد بولا، اللہ میں تیرے کو ٹھکانے بولا، میں سمجھ میں آیا، ایک دیتا ہوں، آدھا دیتا ہوں، پاؤ دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں، تیرے کو میں ٹھکانا چاہتا تھا۔ تو اب یہاں پہ ایسا ہوتا لوگوں کو،
اور کبھی بھی یاد رکھو صدقہ و خیرات سے، صدقہ بولے تو ناریل لا کے، نیمبو لا کے، ہری مرچاں لا کے وہ سب رکھ کے وہ کرتے نا اوپر سے وار کے، یہ وہ صدقہ نہیں ہے، وہ تو شرک ہے۔ کبھی بھی یاد رکھو پکا ایمان، اللہ پر پکا ایمان، لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے، مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ توحید پر جمنا، محمد رسول اللہ۔ دنیا میں اگر کسی کا طریقہ چلتا تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلتا۔ یہ دو چیزیں، اللہ کو اللہ ماننا، رسول کو رسول ماننا۔ اور یہ شرک کوئی بھی ہمارے کو فائدہ دیتے، یہ دیتے، اس سے رک جانا، اس سے بچتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بہت زیادہ پسند۔ اب ایمان لا لی، ایمان لانے کے بعد آپ جو بھی نیکی کے کام کریں گے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب یہ اللہ کے راستے میں دینا، آپ پریشان ہیں، بیمار ہے، طبیعت اچھی نہیں ہے، بے پار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، کیا بھی پریشانیاں ہیں، تو یاد رکھو الصدقۃ تطفئ غضب ربی، اللہ کے راستے میں دینا اللہ کے غصے کو ختم کر ڈالتا، روک ڈالتا۔ اور صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں دینے سے بری موت سے آدمی بچتا، اللہ اس کی حفاظت کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا۔ کبھی بھی یاد رکھو کیا تو بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصیبتاں ہیں، بیماریاں ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دے، کچھ تو بھی دیتے رہو جتنا تمہارے کو طاقت ہے۔ یہ نہیں کہ پورا اٹھا کے دیو نہیں ہے، مثال طور پہ 1 روپیہ دے سکتے دے ڈالو، 2 روپے دے سکتے دے ڈالو، 5 روپے دے سکتے، جتنا تمہیں دے سکتے۔ تو کیا ہوتا، یہ صدقے کی وجہ سے اوپر سے آنے والی جو مصیبتیں ہیں اللہ وہ مصیبتوں کو دور کر دو، ختم ہو جاتا، اللہ تکلیفوں کو دور کر دیتا۔ اور اس سے کیا ہوتا، اللہ کے راستے میں دینے سے 70 قسم کی بیماریوں اور برائیوں سے اللہ بچا لیتا، 70 قسم کی چیزوں سے۔ کبھی بھی یاد رکھو، بعض لوگوں خالی جیب میں ہاتھ ڈال کو کھجاتے رہتے، وہ ہاتھ نکلتا نہیں، چپ کے وہ غریب کو بیچارے کو ٹھکالے کو رہتے۔ آپ کو معلوم ہے آج کل دنیا کتنی ترقی کری، یہ اس میں آیا میسیج میں ایک آیا، ایک غریب بیٹھا ہوا ہے، منگ رہا ہے، سامنے فون رکھ لے کے بیٹھا ہوا ہے، فون رکھ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے جو بھی ڈالنا ہے یہ فون میں ڈال دو، اور نیچے نمبر ہے، یہ نمبر کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہے پیسے اسے لے جانے کا بھی نہیں ہے۔ آج کل پیسے بھی چوری، پہلے پاکیٹاں وغیرہ چوری ہو، کوئی بھی چوری بھی نہیں کرتا، کیونکہ کس کا نے بھی کیا بھی نہیں ہے، فارغ فون نمبر دے ڈالو، کیا لینا ہے لے لو، تم لے لو۔ اب اس کے بعد وہاں لکھا ہوا ہے فقیر ہے، فون رکھ لے کے بیٹھا ہوا ہے، جو بھی پیسے، یہ میرا نمبر ہے، یہ نمبر پر آپ پیسے ڈالیے۔ اور دوسرے اس میں لکھا ہوا ہے اگر آپ کا چلر نہیں ہے تو بولو میں تمہارے کو چلر دیتا ہوں۔ کیا بولے تو غریب بنا کر بھیس غریبوں کا ہم غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم غریب نہیں جی، ہم غریب نہیں، غریبوں کا آکشن کر کے مالداروں کا دل دیکھتے ہیں۔ تو کون رہے دیکھنے والا، تجھے کیا ہے؟ اب لوگوں کے طریقے یہاں پہ دیکھیے۔ ایسے ہی ہمارے مدراس کے اندر ایک واقعہ، پیریمیڈ کی مسجد کے اندر سیڑھیوں کے پاس منگتے رہتے، لوگوں کو بیٹھے رہتے، ہر جگہ بیٹھے رہتے۔ تو یہ ایک صاحب کی عادت، کب آئے تو بھی ارے چلر لینا ہوا، چلر لینا ہوا۔ تو ایک مرتبہ نے بولا کیا یجمان، کب دیکھے تو بھی تمہیں چلر نہیں بولتے نا، کیا ہونا تم نا، 100 روپے کا ہونا، 200 روپے کا ہونا، 500 کا ہونا، 1000 روپے کا چلر ہونا، کتنا ہونا بولو میں تمہارے کو دیتا ہوں، کتنا ہونا بولو، اب تمہیں کیا بولیں گے۔ اور انہیں 50 سے بھی شروع نہیں کرا، انہیں 50 کی بھی کیا بھی ویلیو نہیں ہے۔ آج چھوٹا بچہ بھی 10 روپے تو بولتا پہلے انہیں، اب تو 20 روپے منگتا، انہیں 20 روپے منگتا۔ اور اس کے بعد اب بچے ماشاءاللہ ایسے ہیں، ابھی 2-3 دن پہلے میں باہر گیا تھا، حیدرآباد گیا، چھوٹا نواسا وغیرہ آ کے وہ نانی کے پاس بولے نانی کتنے دن نہیں رہتی تو پوچھے، تو نانی بولی میں 4 دن نہیں رہتی، 1 10 20 30 40۔ اس کے بعد کیا بول رہا ہوں نے معلوم، 40 نکو میرے کو 50 دے ڈال، 50 بولے تو نہیں کیا بول رہا 50،
50 انہیں سمجھا رہا. اچھا بولے لے لیا. پھر اماں کے پاس جا کے بولا, نانی بولی میں بستی کو جا رہی ہوں, نہیں رہتی, روزانہ بچے کو 10 روپے دو بولی. ارے نانی میرے کو بولے نا, تم نہ نہیں بولے, میرے کو بولے انہوں. اچھا کل آنے کے بعد بولا, نانی کتنے دن نہیں تھے تمہیں؟ 4 دن نہیں تھی. ایسا, ہاں تو میرے کو 40 آنا ہے. 40 اس کے بعد بول رہا ابھی 10 ملا لو تمہیں, 50 میرے کو آنا. ارے لیا نا, ارے تو وہ چھوڑ ڈالو, وہ چلے گا, حساب نہیں اس کا. آپ دیکھیں بچے, اور آپ کو غریبہ بھی ملیں گے, آپ کو 10 روپے دیے تو نہیں لیتا ہوں, 10 روپے دیے تو. یہاں پھر بھی الحمدللہ اچھا ہے, گھروں کو مانگنے والے 1 2 روپے لے لے تو خوش ہو کے جاتے. تو حیدرآباد وغیرہ میں 10 روپے دیے تو کیا کرتے؟ ماں شرم نہیں آتی تمہارے کو؟ کہتے شرم نہیں آتی, کیا کہتے؟ کیا اب ایسی حالت ہے. تو اب میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, کبھی بھی یاد رکھو, اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کبھی بخیلی نہ کرنا ہے. جیب میں رکھو, یہ غلیظ عادت جو ہے یہ نکال ڈالو. جیب خالی بھکاریوں کے ویسا. اللہ دیا ہے رکھو جی, 5 10 روپے رکھو. اللہ نہ کرے تمہاری گاڑی پنچر ہو گئی, کیا کرتے؟ بھیک مانگتے ہیں. اب کیا کہ فون آ گیا, کیا ہر آدمی فون رکھ لے کر بیٹھتا ہوں؟ کیا تو بھی آتا. اب یہاں پہ کیا ہو رہا, کچھ بھی آ گیا, کیا بھی ضرورت پڑی, کوئی حادثہ پیش آ گیا, آدمی کے جیب میں پیسہ اگر رہا, کیا بھی پریشانی نہیں, کچھ بھی آدمی کر لے سکتا ہے. وہ بعد میں کچھ بھی نہیں رہتا, کب دیکھا تبھی یمٹی رہتا ہوں. کب اس کا یمٹی پن ختم ہوتا؟ میں جو نصیحت کر رہا ہوں ذرا غور کرو, تجربے کی بات. اللہ کے راستے میں, اللہ نہ کرے گھر میں کسی کا مزاج بگڑ گیا, اللہ حفاظت کرے, اچانک ڈاکٹر کر جاتے, جاؤ ضرور جاؤ, ہسپتال کو جاؤ, جانے سے پہلے رستے میں کوئی غریب ملا تو 25 50 100 200 جتنا دیتے دے ڈالو. کیوں؟ آپ لے کر ہسپتال جانے تک اس کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیمار کو صحت دیں گا. اللہ تعالیٰ اللہ شفاعت دیتا. تجربے کے بعد بول رہا ہوں میں, جاتے جانا ضرور جاؤ. آیا تو بھی کیا رہی یہ پریشانی کیوں خطی چاہتا؟ ارے اللہ کے بندے اسے وہ نہ کو سمجھو, اب منگ رہا ہے. اگر اللہ تم کو اچھا رکھے بولتا ہوں, اللہ تمہارے اوپر رحم کرے بولتا, وہ دعا خود ہمارے لیے اگر اللہ قبول کر لیا تو کافی ہے. تو کبھی بھی یاد رکھو, دینے والا بنو, لینے والا نکو بنو, منکھاؤ کے کاما نکو کرو. دیو اللہ کے راستے میں, کتنا دیتے دے لو. یہ نہیں کہ پورا لاکھ تنخواہ لاکھ دے ڈالو بول کے نہیں بول رہا ہوں میں. کبھی بھی 1 روپیہ 2 روپے 10 روپے 50 روپے 100 روپے دینے سے کیا ہوتا, کیا کیا مصیبت آتے, کیا کیا پرابلم آتے, بول نہیں سکتے. آپ جا رہے ہیں, اللہ سب کی حفاظت کرے, اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا, اچانک کچھ بھی ہو گیا, آدمی کیا ہو گیا, گر جاتا, سلپ. کیا ہو گیا بولے تو ہمارے نوجوان بولتے سلپ ہو گیا. کیا بولے تو اتنا تیز گئے انہوں, اتنا. ابھی 15ویں رات جو گزری تھی, لوگ کیا سمجھتے بولے تو یہ راتاں جگتے نا شیو راتری بولتے. شیو راتری اس مرتبہ پورے راتاں مل کر آئے. اب اس میں کیا ہو رہا بولتا, ہمارے نوجوان ریسنگ کرتے, مرے تو بھی ایسا مرنا رکنا نہیں, سیدھا گرتے ویسر پہاڑی کو چلے جانا. انہیں ویسر پہاڑی کو گیا تو پرواہ نہیں, بہت اچھی بات ہے. ویسر پڑی جاتا کی نہیں تو سلگڑ کو کہاں جاتا کی, اللہ بچانا. اور ایسی موت سے پناہ مانگنا. کبھی بھی یاد رکھو, اللہ کے رسول اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللہ نعمت کے چھن جانے سے, اچانک مال چلے گیا, اللہ بچا. سکون ختم ہو گیا, اللہ سے بچا. اور پریشانیاں آ گئیں, اللہ بچا. اچانک موت آ گئی, بیٹھے بیٹھے چلے گئے آدمی. لوگ بولتے کیا اچھا تھا دیو گجری, کسے بھی تکلیف نہیں دیا, سیدھا چلے گیا. ابھی ذرا چاہتا تو اچھا تھا, سیدھا ویسر پڑے میں جا کر سو جاتا تو کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی. اللہ کے رسول نے منع کیا اس سے. کسی کے بارے میں بولے ایک آدمی ایسا دیکھو کیا اچھی موت مرا, دیکھو کیسا جی بولتے تمہیں اچھی موت مرا. اللہ کے رسول بولے اگر وہ بیمار ہوتا, اپنے گناہوں کی معافی چاہتا, اگر وہ توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. اسے نہ تو سنبھلنے کا موقع ملا, نہ توبہ کرنے کا موقع ملا, نہ کچھ بھی نہیں ملا, چلے گیا. کس حالت میں گیا اللہ بہتر جانتا. تو اب میں آپ کو پہلی بات یہاں پہ بات بتایا
جب یہ بھی یاد رکھو دینے کا مزاج بناؤ. کیا دیتے دے لو، یہ نہیں پورا دو یہ دو نہیں، وہ غلط ہے. آپ اپنی ضرورتوں کو رکھ لو، اور اس کی وجہ سے بہت بلائیں آتی ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ سچے دل سے اگر دیے، اللہ آپ کو ایک کے بدلے 10 دیتا، ایک کے بدلے 70 دیتا، ایک کے بدلے 700 دیتا. وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا بے حساب دیتا، اللہ جسے چاہتا بے حساب اللہ تعالیٰ دیتا. تو گویا یہ رمضان کے بارے میں جو بتایا، تو یہ ہمیشہ یاد رکھو، دینے والے بنو. کچھ بھی رہیں گی پریشانی، دیو. 1 روپیہ تمہیں دے ڈالو، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کے اعتبار سے اللہ ثواب دے گا، تمہاری پریشانی چلے جائے گی. تو اب یہاں پہ رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے کیا بتایا. دیکھیں شعبان کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا. بولا کیا اے لوگو، ایک بہت بڑا مبارک مہینہ تم پر سایہ ڈال دیا آنے والا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے. آدمی کھانا پینا ہر چیز سے آدمی صبر کرتا اللہ کے واسطے. صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے. ہمدردی، میں اگر بھوکا رہا تو دوسرے کی بھوک کے بارے میں مجھے معلوم ہوتا کیا تکلیف ہوتی، اور یہ ایک دوسرے کے درد، ایک دوسرے کے دکھ درد کا سمجھنے کا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ جنت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اس کے 30 دن، پہلے 10 دن رحمت کے، اللہ کی رحمت آتی جاتی. اللہ کے رحم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی. یہ نہیں سمجھنا کہ میں نیکیاں کر لیا تو میرے نیکیوں کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا. نہیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بولا میں بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں بھی نہیں، اللہ رحم کریں گا تو جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. تو اللہ سے اچھی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا. اب یہاں پہ بتایا دیکھیں نیکیاں کمانا ہے، آپ خرچ کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے جاتا. پھر اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ اس کو 3 ثواب دیتا. 3 ثواب. پہلے ثواب کیا ہوتا؟ روزہ رکھنے کو سے جتنا آپ کو ثواب ہے اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو اتنا ثواب دیں گا. کتنا ثواب ہے میں بتا رہا ہوں. اب دوسری بات یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کرتا. من افطر صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ وعتق رغبتہ من النار وکان له مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیء. بتایا گیا کہ دیکھو ایک روزے دار سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا، جہنم سے آزاد کرتا. ایک روزے دار کو روزہ رکھنے سے جتنا ثواب ہوتا اللہ دیتا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ لیسا کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم. اللہ کے رسول ہر آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا. اللہ کے رسول ایک روزے دار کو افطار کرائے ہیں، طاقت نہیں. آپ اتنا ثواب بول رہے ہیں، 3 نیکیاں مل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مضغۃ لبن او تربت او شربۃ من الماء او تمرۃ او شربۃ من الماء. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آپ ایک گلاس پانی پلائے، ایک شربت کا گلاس دیے، ٹھنڈا پانی اس کو پلائے، یا دودھ لسی وغیرہ ہے دودھ اسے پلائے، یا یہ کھجور اگر کسی روزے دار کو اگر آپ کھلا دیے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا، جہنم سے آزاد کرتا، اور اللہ روزے دار کو روزے کا جتنا ثواب ہے آپ کو اتنا ثواب دیتا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. اگر کوئی آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، ایک روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، تو اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا، جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا رہے گا،
دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا رہے گا۔ ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی وہ پانی پی لے، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جنت میں جانے تک اس کو پانی کی ضرورت ہی پڑے گی۔ اور وہ پانی کون پلائیں گے معلوم؟ کون پلائیں گے بھائی؟ بولو بولو، تمہیں پلاتے؟ بولو زور سے بولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، اللہ کے رسول کے ہاتھ سے وہ پانی۔ یہ ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی پی لیا تو پھر جنت میں جانے تک اس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں اگر کوئی آدمی دین میں غلط کام کرا، بدعتیں کرا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے وہ کام کرا، تو اسے پانی نہیں ملے گا۔ نزدیک آئیں گا وہ پانی پینے کے واسطے، فرشتے کیا کریں گے؟ دھکے مار کے ہٹا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیا بھائی یہ تو میرا امت کا آدمی ہے نا، کئی کو تمہیں دھکے مار کے ہکا رہے؟ بولیں گے اللہ کے رسول تمہارے بعد دنیا میں یہ نئے نئے کام شروع کرے، آپ جو کام نہیں کرے یہ کام یہ لوگوں کرے۔ اللہ کے رسول کرے سحقن سحقن سحقن، ہٹاؤ ان کو، دور کر دو جو میرے دین کو بدل دیے۔ کتنی تکلیف ہوتی، دعوت میں جا رہے ہیں آپ، کون کے ڈھکل ڈالا، تمہیں پیچھے ہو گئے انہیں سامنے بیٹھ گیا، کتنا پیٹ جلتے رہتا معلوم؟ اچھا کرسیوں نے بیٹھ کے کھاگا تو لوگاں بھی کیا کرتے، سیٹ بھر گئی ہے تو پیچھے کھڑ کو ہلاتے رہتے، اٹھ رہے جلدی اٹھ رہے، کتنا وہ ہوتا۔ اگر وہاں اللہ کے رسول کے ہاتھ سے کوئی پانی نہیں پی سکا تو کتنا اسے نقصان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جو کام اللہ نے کہا ہے کرو، جو کام کرنے سے اللہ منع کرا مت کرو، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے، جو نہیں کرے مت کرو، غلط کام مت کرو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے ایک روزے دار کو، انہیں جو دعا دیں گا وہ تو ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کرے گا؟ حوض کوثر کا پانی دے گا۔ اب اللہ کے رسول نے رمضان سے پہلے رمضان کے بارے میں بتایا۔ اب ایک ایک بات سنیے، انشاءاللہ 13-14 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں رمضان کے تعلق سے۔ اب پہلے میں بتا دیا ہے رمضان کیا ہے۔ آئیے پہلی بات، یہ رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن اترا۔ جتنے بھی آسمانی کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اللہ کی طرف سے 4 کتابیں آئیں، اور ایک کتاب جو ہے قرآن رمضان میں اترا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ قرآن مجید اتارا۔ اب قرآن کتنی مبارک کتاب ہے، دیکھو اتنی برکت والی کتاب ہے یہ، کسی نبی کو اتنی برکت والی کتاب اللہ نہیں دیا۔ تورات حضرت موسیٰ کو دیے، حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور اللہ تعالیٰ دیا، دوسرے پیغمبروں کو چھوٹے چھوٹی کتابیں، پمفلٹ بولتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ تعالیٰ ان کو دیا۔ قرآن رمضان میں اترا، رمضان میں اترا، یہ قرآن رمضان میں اترنے کی وجہ سے رمضان مبارک، جس رات میں یہ قرآن اترا لیلۃ القدر جسے بولتے ہیں، شب قدر، یہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل وہ رات کو اللہ مبارک بنایا۔ جس شہر میں اترا یعنی مکے میں، اللہ مکے کو مبارک بنایا۔ جس نبی پر یہ قرآن اترا اس نبی کو پوری دنیا میں سب سے بڑا درجہ ان کو عطا فرمایا۔ اور ذرا غور کرو، جس امت پر یعنی ہم لوگوں پر یہ قرآن اترا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پوری دنیا میں سب سے بہتر بنایا۔ الحمدللہ، خیر الامت کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو۔ تمہارا کام نیکی کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا۔ ہم بھی نیکی کے کام کریں گے، کوئی غلط کام کر رہا تو اسے سمجھانا، برائیوں سے روکنا۔ تو یہاں پہ دیکھو قرآن مبارک، مہینہ جو اترا رمضان وہ مبارک، جس شہر میں اترا مکہ وہ مبارک، جو رات میں اترا رات مبارک، جس نبی پر اترا وہ نبی مبارک، اور اس کے بعد جس امت پر اترا
وہ امت مبارک. تو اب اندازہ لگاؤ قرآن کا پڑھنا یہ ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک لفظ ہے، نہیں، الف الگ لفظ ہے، لام الگ لفظ ہے، میم الگ لفظ ہے. ہر لفظ کے بدلے میں اللہ 10 نیکی دے گا. خالی الف لام میم بولے تو کتنے نیکیاں ملتے بھائی؟ 30 نیکیاں ملتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو دیکھو کتنا ہے، ایک لفظ کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت. قرآن پڑھنے والا اللہ سے بات کر رہا، اللہ سے بات کر رہا. اگر ہم فون کر رہے ہیں، کسی بڑے آدمی کا فون آیا تو واہ کیا آدمی خوش ہو کر بات کرتے رہتا، کیا خوش ہو کیا ہے، منسٹر سے فون کریں، فلاں فون کریں، اب فون کر رہے ہیں. اچھا اگر کسی سے آپ لو کرتے انہیں اگر فون کری تو کیا بھائی پورے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل تو مارکیٹ کھلا ہوا ہے، یہ فونوں سے کیا ہو رہا اللہ بچانا. میں سمجھتا ہوں 24 گھنٹے بھی کم، 24 گھنٹے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ 40 گھنٹے بناتا تو اچھا تھا. وہ فون شروع ہو گیا تو اللہ کی پناہ کیا بات بھی ہوتی دیکھو کیسی. اور ہمارے بڑے لوگوں بھی کیا کرتے معلوم، بچوں کے ان نسبتاں دیکھو سرٹیفکیٹ دے ڈالتے، رستہ کھل گیا کیا بھی نہیں ہے. اور آج کل اور بھی کیا کرتے فون لے کو دیتے، واہ ساس کیا دیے بولے تو فون دیے، کیا کرنا بولے تو شادی سے پہلے کیا کرتے کر لو، چلتے رہتا. اب بولتے نہیں نسبت ہو گئی نا. کسی غیر لڑکی سے بات کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ ایک اس پر گناہ دیتا. اور اس کے بعد اب کیا ہو رہا، کتنے برائیاں آ جا رہے ہیں، کتنے برائیاں آ رہے ہیں، سب یہی چیزیں. اب اس کے بعد اور چلتے رہتا. بعض بچے تو اللہ اکبر پوری رات فون. یہاں تک بھی میں تجربہ کر رہا ہوں، برشی ٹول لے کے میں وہ کرتا ہوں. اماں بھی بولتی کتنا سو رہا دیکھو بچہ. بابا بھی بولتا میری بیٹی کہتا کیا ہو رہا ہے، سیٹنگ چل رہی، بیٹنگ چل رہی، ٹاکنگ چل رہی ہے. برشی ٹول لے کر انہیں بات کرتے رہتے. واہ 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 واہ. اور اس کے بعد اللہ بچانا. اب برائیاں کتنے آ رہے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو اب یہاں پر دیکھ وہ ٹائم جو پورا برباد کرتے، قرآن پڑھی 5 منٹ پڑھو، زیادہ نہ کو 5 منٹ. اگر آپ قرآن سے بات کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو گیا مطلب یہ کہ اللہ سے بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سے بات کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ دعا نہیں کر سکے، دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا کرنے والے کو میں جتنا ثواب دیتا ہوں، قرآن کی وجہ سے دعا نہیں کر سکا تو میں سے ڈبل اس سے زیادہ ثواب دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات. اور قرآن مصیبتوں کا علاج. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. ہم نے قرآن میں شفا اتارا، ہر بیماری کا علاج، ہر بیماری کیا بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک ڈالو بس. الحمدللہ سورہ فاتحہ پورے نہیں آئی تو کم از کم 1 آیت 2 آیت پڑھ کے پھونک ڈالو، اللہ شفا دیتا. اللہ تعالیٰ ہر بیماری کا شفا، ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ علاج بنایا ہے. قرآن پڑھو، قرآن پڑھنا رحمت ہے، قرآن لینا برکت ہے. قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے خود بھی قرآن پڑھ رہا، دوسروں کو بھی قرآن پڑھا رہا ہے. تو قرآن اس مہینے میں قرآن اترا. اور قرآن اگر آپ نہیں پڑھے سیکھو. آپ گھر سے خالی یہ ارادے سے آتے ہیں میں مسجد قیومیہ میں جا کر قرآن پڑھوں گا، آپ سب سے اچھے آدمی ہیں. مسجد میں بیٹھ کر پڑھانے والے وہ لوگ سب سے بہتر آدمی. اور دوسری بات، پڑھنے کے لیے عمر نہیں ہے میرے بھائی. میری داڑھی سفید ہو گئی، میرے بڈھا پا گیا میں، وہ پڑھانے والا چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا ہے مگر اللہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں اس کا کلام دیا ہے، اس کا کلام دیا ہے.
تو وہ گویا پورے لوگوں سے زیادہ مبارک ہے۔ اب جا کر آپ پڑھیں گے، ایک آدمی پڑھ رہا تو جو قرآن اچھا پڑھنے والا ہے وہ کل قیامت میں ما سفرات البررہ نیک فرشتوں کے ساتھ رہے گا قرآن پڑھنے والا۔ اور قرآن پڑھنے والے کو اللہ کیا بولے گی قیامت میں؟ پڑھ، ایک سیڑھی چڑھ، ایک سیڑھی چڑھ، ایک سیڑھی چڑھ، ایک سیڑھی چڑھ، ایک سیڑھی، ایک ایک پڑھتے جا جنت کی، ایک سیڑھی، ایک سیڑھی، ایک سیڑھی پڑھ۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں جو آیت 6660 پر 6 آیتیں، 6660 پر 6000، تو گویا اللہ کہیں گے تیری آخری منزل قرآن کی آیت، آخری آیت پر جو پہنچیں گا وہ تیری، مطلب ہے کہ جنت میں 6660 پر 6واں درجہ۔ کتنی بڑی جنت رہیں گی وہ۔ یہاں پہ پہلے زمانے میں مدرسہ وغیرہ میں کوئی تو بھی آتا تو بولے یہاں کیا اچھی چیز ہے بتاؤ، بولتو پیمون روڈ کی LIC بلڈنگ بتاتے تھے لے آ کے، 10-12 درجے، وہ زمانے میں بہت بڑی اور کتنی بڑی معلوم، ایسا دیکھے تو ٹوپی نیچے گر جاتی پہلے جا کے، پہلے LIC بلڈنگ۔ اب چلو بھائی 100 درجے 50 درجے بڑھ کر آ گیا۔ کیا کوئی دنیا میں بول سکتا ہے 6000 درجوں کی بلڈنگ رہے گی؟ نہیں۔ وہ جنت کیسی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اے لوگوں وہ جنت لینے کے لیے آگے بڑھو، جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑھ کر ہے، 7 آسمان اور 7 زمین سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے گا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ہمیشہ معمول بنا لو، ایک 5 منٹ نکالو، 5 منٹ نکالو۔ اچھا پڑھنا نہیں آتا سیکھو، اگر نہیں کوئی ایک آدمی ہے نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ قرآن لے کر خالی اپنی انگلی ایسا رکھتے ہوئے گیا، اگر گیا تو کیا ہوتا؟ ذرا اندازہ لگاؤ کتنا اس کے دل میں احساس ہوتا رہے گا، خالی یہاں پہ پڑھ رہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو جتنا ثواب دیتا اس آدمی کو اس سے بڑھ کر دے گا، اتنا بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آتا پڑھتے رہے، اور قرآن سے سکون ہے، علاج ہے، پریشانیوں کا علاج ہے، ہر قسم کی مصیبتوں کا علاج۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کہیں گے پڑھ بھائی تو ایک آیت پڑھ، تو جا اوپر چڑھ، ایک سیڑھی چڑھ، تیری جو آخری آیت پر تو جائیں گا تیرے کو وہ سیڑھی ملیں گی، 6660 پر 6واں درجہ تیرے کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ چلیے اب آئیے دوسری بات، یہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے، دوزخ کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اسی لیے اب رمضان کی فضیلت کیفیت دیکھیے گا، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور فلم یفتح منہا بابن، یہ دروازے بند ہو گئے تو پھر اللہ نہیں کھلتا، رمضان تک پورے بند رہتے۔ اور تفتح ابواب الجنہ، اور چوتھی بات یہ کہ جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے رمضان میں جتنی آدمی کی طبیعت چاہتی 2 رکعت، اب 2 رکعت پڑھ لیں گے نا، قرآن پڑھتے ہوئے انہیں صفحے پلٹا کو دیکھتے رہتا، بیزار ہو کو نہیں دیکھتا انہیں، ابھی کتنا ہے، ابھی ذرا پڑھ لیں گے۔ یہ کیوں ہوتا؟ کیا وجہ سے ایسا خیال آدمی کے دل میں آتا؟ آئیے 5ویں بات، سفیدت الشیاطین، اس مہینے میں اللہ شیطانوں کو قید کر ڈالتا، رمضان کا چاند دکھنے کے بعد سے لے کر شیطان قید میں آ جاتا، اسی لیے نیکیوں کی طرف طبیعت رہتی، حضرت نہیں رہتے، چھٹی پہ جا کے رہتے، اور جائیں گے مسجد کو آئیں گے۔ دیکھو ماشاءاللہ مسجدیں کتنے بھرے رہتے، معلوم کتنے مسجدیں رہتے۔ اب یہ خیوں دیکھنے کے ساتھ ہی بھر گئی بولتے متولی صاحب کو سوچنا پڑتا،
کیا بھائی بہت بھر گئی نا، ابھی کیا کرنا، اوپر بنانا کی نیچے بنانا کی کیا کرنا. اور اللہ کا شکر ہے آج الحمدللہ ہر جگہ مسجدیں آباد ہوتی جا رہی، بنتی بھی جا رہی ہیں. بنا رہے ہیں اللہ کے بندے جن کو اللہ دیا ہے، بنا رہے ہیں مسجدیں، بنتی جا رہی ہیں. بننے کے باوجود پھر بھی چھوٹی کوئی سی بھی مسجد دیکھو، خود ہمارے یہاں کے شولے کی مسجدیں دیکھ لو، اللہ کا فضل ہے، جتنے مسجدیں ہیں سب بڑھ رہے ہیں، اوپر بن رہی ہے. آزو بازو میں سب لوگ جگہ لے کے. ایک زمانے میں کیا تھا، 3-4 مکھیوں کے علاوہ کیا بھی نہیں رہتا تھا. اب اللہ کا شکر ہے، اب اس کے باوجود بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو رمضان آؤ، بقرعید آؤ، شوال آؤ، کیا ہے بھی ایسا آدمی کون بولے تو ماں پیٹ کا منحوس. اور بھی ایسے لوگوں کو بولے تو کیا بولتے معلوم، دلندر بولتے، ہمیں نہیں بولتے مگر کیا بولتے، کیا بھی نہیں، رمضان بقرعید آ جاؤ کیا بھی نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل، ہر وقت اللہ کے رسول دعا کرتے تھے. پتھر سے مارے تو دعا کرے، لکڑی سے مارے تو دعا کرے، بستی سے نکالے تو دعا کرے. کبھی بھی اللہ کے رسول بددعا نہیں کرتے تھے. ذرا سنو میرے بھائی، ایک مرتبہ آپ جمعہ ایک خطبے کے لیے آپ سیڑھی پہ چڑھ رہے، ممبر پہ چڑھ رہے. پہلی سیڑھی پہ چڑھے آپ آمین بولے، دوسری سیڑھی پہ چڑھے آمین بولے، تیسری سیڑھی پر چڑھے آمین بولے. نماز بعد میں لوگ بولے اللہ کے رسول آپ کبھی بھی ممبر پہ چڑھتے وقت نہیں بولتے تھے کبھی، اب آپ بولے نا آمین کئی کو بولے. تو سنو، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس جبرائیل آئے. پہلی سیڑھی پہ میں جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی جسے رمضان کا مہینہ ملے کچھ اچھے کام کر کے اللہ کی مغفرت کا مستحق نہیں ہو سکا، اس پر اللہ کی لعنت ہو. دعا کرنے والے جبرائیل، اللہ کا سب سے قریب رہنے والا، تمام فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ حضرت جبرائیل دعا کرے اور اس دعا پر آمین اللہ قبول کرے. بولنے والا کون بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات میں پوچھتا ہوں، جبرائیل دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین بول رہے ہیں، یہ دعا قبول ہوئی ہوں گی نہیں ہوئی ہوں گی؟ کیا بولتے ذرا بولو. نہیں ہوئی ہوں گی اس لیے کہ دونوں گنہگار، اعوذ باللہ، دونوں گنہگار. اللہ کا پیغمبر آمین بول رہا، اللہ قبول کر لے. اللہ کا سب سے قریب رہنے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کہ اس کی لعنت ہو. اللہ تعالیٰ یہ دعا اگر قبول نہیں ہوئی بولتے دنیا میں کوئی سی دعا بھی قبول نہیں ہوئی. دیکھیں رمضان آیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے رمضان میں کیا ثواب ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے تو میری امت خواہش کرے گی اللہ پورا سال رمضان بنا دے، اللہ پوری زندگی رمضان بنا دے. اللہ ذرا غور کیجئے. اچھا رمضان کے روزوں کی فضیلت اب رمضان روزے کے بعد آ رہی ہے، مگر پھر بھی اب دیکھیے بات سنیے گا. ایک آدمی رمضان میں بغیر تکلیف کے، بغیر عذر کے، بغیر کسی اس کے ایک روزہ بھی اگر کوئی تو بھی چھوڑ ڈالو. کوئی آدمی بیمار ہے، تکلیف ہے، مسافر ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے آپ چھوڑ ڈالو بعد میں رکھ لو. مگر ایک آدمی کو کیا بھی نہیں ہے، ہٹا کٹا ہے، موٹا تازہ ہے، کاٹے تو پورے شولے والے 8 دن کھائیں گے. اور کیا ہوتا نہیں میں روزہ رکھے تو کیسا کیس معلوم ہو جاتا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی روزہ رکھا، روزے کی حالت میں اگر مر گیا تو اللہ اس کو سیدھا جنت میں داخل فرمائے گا. روزے کی حالت، روزہ رکھا، کب کس کی موت آتی معلوم نہیں، روزہ رکھا، روزے کی حالت میں اگر وہ مر گیا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اچھا ایک آدمی روزہ چھوڑ دیا، کیا بھی نہیں،
آفس میں کام بہت ہے، دھوپ آ رہی ہے، پگھل گئے سر کا معلوم ہوتا، مر گئے سر کا معلوم ہوتا، کیا کیا کی نخرے لوگ. ڈاکٹر بولتا نہیں کھانا، بولے تو ڈاکٹر بولتا 2 دن نکو کھاؤ، بولے تو لوگ 4 دن نہیں کھاتے. اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آج کل موت اتنی ہو گئی ہے. ابھی چند دن پہلے جو بیماریاں تھی، اللہ سب کی حفاظت کرے. کیا جنازے جا رہے ہیں، ایسے جنازے میرے بھائی، کسی کو نہلانے والا نہیں، غسل دینے والا نہیں، نماز جنازہ نہیں، صحیح طور سے قبرستان بھی نصیب نہیں. لے گئے لے آ کو اٹھا کو پھینک ڈالے. کیا موت ہو، اللہ بچانا اسی موت سے. اور لوگوں کو کیا ڈر ہو گیا، رشتہ داروں میں سگا بھائی مر گیا تو بھی جنازے میں نہیں آتے. یہ گھر میں ہیں، ہاں گئے تو لگ گیا تو. ارے تمہیں کتنا بھی بچو جی، موت آئیں گی سچ، کتنا بھی بچنا. اب کیا دیکھے، رشتہ دار اگر مرے تو. اور کیا ہو رہا، اسلام میں ملاقات کرنا ہے، السلام علیکم. اس کے بعد ملاقات کریں گے، سلام کی وجہ سے میرے درجات بڑھتے، اور میں ملاقات کروں گا تو میرے گناہ معاف ہوتے. دونوں مل رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں تو کیا ہوتا، گناہ معاف ہو رہے ہیں. نہیں ملا ڈاکٹر ڈکو بولا ملنا بھی چلے گئے. اب دیکھیں ملاقات بھی ختم. سلام کرنے میں بھی لوگ ڈرتے. ہاں میں سلام کرا تو کہتے مولوی صاحب میری آواز کیچ کر لیتا. اللہ بچانا. میرے بھائیوں احتیاط کرنا. احتیاط کا یہ معنی نہیں کہ سلام بھی چھوڑو، فلاں بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو. اب روزہ اگر کوئی آدمی نہیں رکھا، کیا بھی تکلیف نہیں، بیماری نہیں، کیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رمضان جانے کے بعد جب تک وہ زندہ ہے، جب تک مثال کے طور پہ کسی کو 100 سال ملا، 1000 سال ملا، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر اگر ملا، اگر کوئی روزانہ روزہ رکھے، پوری زندگی بھر روزہ رکھے، وہ پورے روزوں کو ایک طرف، رمضان کا روزہ ایک طرف کریں گے تو رمضان کے روزے کا ثواب نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ اور روزے کا ثواب کیا ہے، دیکھیے کتنی بڑی عبادت ہے یہ روزہ. اب میں ابھی آپ کو کیا بتایا، رمضان میں اللہ تعالیٰ قرآن کو اتارا، رمضان میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو قید کر دیتا ہے. تو اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے، جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا، جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اور ایک بات سنیے، رمضان میں چھٹی بات یہ ہے، ہر دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر. اے نیکیوں کے کرنے والے، اچھا موقع ہے رے، ابھی نیکیاں کر لے رے، ابھی نیکیاں کر لے. اور اس کے بعد اور ایک اعلان ہوتا ہے، اے باغی الشر اقصر، اے برائیاں کرنے والے اب تو بھی شرم کرنا رے. کالے بال سفید ہو گئے، طاقت ختم ہو گئی، گھر جاؤ بول رہا، خبر آؤ بول رہی ہے. اور کیا ہو رہا ہے ذرا غور کر رہے، پوری زندگی نماز چھوڑا نہ رہے، پوری زندگی برائیوں میں لگا تھا نہ رہے، پوری زندگی پی کے گزارا نہ رہے. اب تو بھی کم سے کم شرم کر. تو گویا اعلان ہو رہا ہے، اب نہیں چھوڑا تو قبریں چھوڑتا. روزانہ اعلان ہوتا، روزانہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد آئیے، اس میں 7ویں بات یہ ہے کہ ایک رات ہے، بڑی مبارک رات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر برکت والی رات، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. مطلب یہ ہے 80 پر 3 سال 4 مہینے اگر کوئی مسلسل رات دن عبادت کرا تو جتنا ثواب ہوگا وہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ دیتا. وہ ایک رات کب آتی اللہ نہیں بتائے،
اللہ نے بتائے رمضان کے آخری دنوں میں 5 راتیں جاگنے کا حکم دیا گیا. 5 راتیں 20 پر 1, 20 پر 3, 20 پر 5, 20 پر 7, 20 پر 9. وہ رات بدل کر آتی اور وہ ملی تو 80 پر 3 سال 4 مہینے اگر کوئی آدمی عبادت کرا تو اللہ تعالیٰ جتنا ثواب دیتا وہ 1 رات میں ثواب دیتا. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک رات رکھا ہے اور وہ 1 رات 27ویں نہیں ہے. وہ 1 رات جیسا کہ لوگ سمجھتے اگر وہ رات 27 کو آ گئی خیر تمہاری خوش نصیبی نہیں. وہ 1 رات جگے. اب جگے بولتے لوگاں کیا کرتے کیسا جگتے لوگاں جیسا اپنے عیدوں میں جگتے پورے روڈوں پہ پھرتے. ہم مبارک راتوں میں بولے تو ہمارے بچے پورے مرنے کی تیاریاں کرتے رہتے. کل صبح کا اخبار آیا تو دیکھ لینا کتنے مرے بول گئے. کیا ہوتا گاڑیاں چلاتے کئی کچھ ماں باپ محنت کرے پڑھائے لکھائے رات دن ایک کرے کیا جوانی کی حرام موت مرو بولے. اور جو آدمی جس حالت میں مرتا قیامت میں اللہ ویسا جھٹائیں گا اسے. یہ عبادت ہے اللہ کی عبادت کرو نماز پڑھو روزہ نماز پڑھو اللہ کو یاد کرو قرآن پڑھو دعائیں کرو یہ چیزیں. تو یہ مہینے میں مبارک رات اللہ تعالیٰ رکھا. 8ویں بات یہ ہے کہ اس مہینے میں رمضان میں اگر کسی کو عمرہ کرنے کا موقع مل گیا دعا کرو کہ اللہ ہر آدمی کو ہر مسلمان کو بار بار مکہ اور مدینہ لے کر جائے. ہر ایک کو دعا کرو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا. اور وہاں کیا ہوتا دیکھیں ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. سنان ان کا نام تھا. اللہ کے رسول نے کہا دیکھو سنان اگر تمہیں اللہ موقع دیا تو رمضان میں روزہ رکھو یہ رمضان میں عمرہ کرو یعنی مکے کو جاؤ خانہ کعبہ کا طواف وغیرہ کرنا ہے کر لو. اگر کوئی رمضان میں عمرہ کریں گے تو اللہ تم کو یہ حج کا ثواب دے گا. اللہ اکبر. چلو اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنان اگر تم رمضان میں اگر عمرہ کرو گے میرے ساتھ حج کرنے کا اللہ ثواب دے گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنا یہ بہت بڑی نیکی. اور ہمیں کہاں ہے بھئی ہمارا زمانہ تو بعد میں اللہ کے رسول کے بہت زمانے کے بعد آپ کے انتقال کے زمانے کے بعد ہم آئے. مگر اللہ کا فضل ہے اگر کوئی آدمی رمضان میں عمرہ کر رہا ہے تو اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع سہولت ہے رمضان میں کوئی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جائیے. یہ نہیں کہ پورے یہاں اصل کامات چھوڑ دے کر آپ مکے کو چلے گئے نہیں. اللہ موقع دے رہا ہے دوسرے کاموں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے فیشن بنا لیتے کیا ہوا بولے تو بار بار لوگوں کے بعد نہیں. صحیح نیت سے اگر کریں وہ پیسہ آپ وہاں جو لگاتے لاکھوں روپے وہاں جو خرچ کرتے یا کرو. تمہارے گھر میں کتنے غریباں ہیں تمہارے رشتہ داروں میں کتنے غریباں ہیں تمہارے محلے میں کتنے غریب ہیں تمہارے مسجد میں کتنے غریب ہیں کتنے بیوہ ہیں کتنے ضرورت مند ہیں کتنے بچے ہیں پڑھنے والے ہیں فیس نہیں دے سکتے ویسے خرچ کرو اللہ دیتا. اور بار بار ایک بنا رہے ہیں وہ عادت بنا لینا بھی غلط. اللہ سہولت اگر دے رہا ہے تو آپ کو رمضان میں عمرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں گے تو جتنا ثواب ہے آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اب آئیے 9ویں بات رمضان میں روزے کے بارے میں کچھ باتیں میں بتا ڈالا. روزے کا مطلب کیا ہے صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا اور دوسری تمام خواہشوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. اور روزے کا معنی کیا ہے روزے کا مطلب کیا ہے کہ روزہ بول تو خالی زبان کا کھانا نہیں کھا کے روزہ نہیں ہے. روزے کا مطلب کیا ہے آنکھوں سے غلط چیز دیکھیں گے ناک سے غلط چیز سونگیں گے اور اس کے بعد زبان سے جھوٹ بولنا غیبت کرنا برائیاں کرنا اور بعد گالیاں دیتے رہتے. روزہ رکھ لے کو گالیاں دیتے رہتے. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس للہ حاجۃ
این یدا طعامہ و شرابہ، اللہ کوئی ضرورت ہی نہیں جی تمہیں بھوکا رہو، اللہ کو کیا بھی ضرورت نہیں، اور اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اب روزے کا ثواب کیا، ذرا غور کرے۔ ایک دیکھیے روزہ انسان اللہ کے لیے رکھتا، اچھا بھائی اگر کسی آدمی کو یہ بولیں گے میں تیرے کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں، یہ گلاس پانی پیتا بھائی، پیتا، 1,00,000 روپے ملتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو بولے تو بھی نہیں پیتا ہوں، کیوں؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اور آدمی اکیلا بیٹھا ہوا ہے کمرے میں، باتھ روم میں، پیخانے میں، پی سکتا، کتنا پیے تو بھی کوئی بھی دیکھتے نہیں پیتا آدمی۔ کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ منع کر دیا۔ دیکھیے ہر چیز کا ثواب، قرآن پڑھے تو کتنا ثواب، نماز پڑھے تو کتنا ثواب، اللہ کے راستے میں دیے تو کتنا، ہر ایک کا ثواب اللہ بتا ڈالا۔ مگر روزے کے بارے میں کیا ہے سنو، الصوم لی وانا اجزی بہ، آدمی کھانا پینا خواہشات کو میرے لیے چھوڑتا ہے، میں اس کو بدلا دوں گا، اللہ بولتے ہیں میں اس کو دوں گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے ہے، میں اس کا بدلہ ہوں، اللہ اس کا بدلہ ہے۔ تو ابھی کیا ہے بھی، اچھا روزے دار کو 2 وقت بہت خوشی ہوتی، ایک افطار کے وقت، افطار کا وقت جیسا جیسا قریب آتے رہتا آدمی کو اتنی خوشی ہوتی۔ کیوں؟ رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا شہر یضاد فیہ رزق المومن، رمضان میں مومن کی روزی میں اللہ برکت دیتا، اللہ اکبر، اور رمضان میں رزق بڑھ جاتا۔ رمضان میں آدمی ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کھلاتا، سال بھر ہم چاہ کر بھی نہیں کھا سکتے، چاہ کر بھی نہیں کھا سکتے، بڑے بڑے مالداروں کو بھی وہ چیز نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ رزق کھلاتا، رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا۔ اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، جیسے افطار کا وقت آ رہا، صبح سے آدمی بھوکا رہتا، پیاسا رہتا۔ گرمی کے دن آپ تو معلوم ہے کہ یہ اپریل میں رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ، گرمی کے دنوں اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کرتا۔ اور آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ اپریل میں اکثر بارشیں آتی، اللہ تعالیٰ بھیجتا بارشیں، دعا کرتے رہیں گے اللہ طاقت دے، ہمت دے، اللہ سے دعا کرتے رہنا۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا، ایک افطار کے وقت جیسے ہی افطار کا ٹائم آتا، مسجد میں مؤذن صاحب بسم اللہ بول کے بولتے، الرحمن الرحیم بولنے سے پہلے پورا خالی ہو جاتا، پورا خالی، ماشاءاللہ۔ دیکھتے رہتے لوگوں کیسا چلتے رہتی گاڑی، دیکھے پورے دن بھر کا پورا کوٹھا جو ہے وہ 5 منٹ میں بھر جاتا پورا۔ اب اس کے بعد اللہ دیکھو افطار میں کھلاتا، افطار کے بعد کھلاتا، سحری میں کھلاتا، سحری سے پہلے، تراویح کے بعد۔ ارے عام دنوں میں 3 وقت کھائے تو رمضان میں تقریباً 6 وقت کھاتے، 6 وقت۔ اب اس کے بعد اب دیکھیے، ایک تو افطار کے وقت خوشی ہوتی، سبحان اللہ، اللہ اتنا کھلایا۔ دوسرا، جب آدمی اللہ سے ملے گا قیامت میں، جب اللہ سے ملے گا، اللہ تعالیٰ یہ روزے کا ثواب اس کے سامنے بتائیں گے، دیکھ رہے تو روزے رکھا تھا، میں ثواب دیا مگر تیرے کو بتایا نہیں تھا، میں بتایا، اور اس روزے کا ثواب اتنا ہے کوئی سن نہیں سکتا، سننے کی طاقت نہیں، بول نہیں سکتا، اللہ چھپا کے رکھا۔ اور جس دن اللہ وہ ثواب کو ظاہر کریں گا، آدمی بولے گا اللہ کیا اچھا چانس چھوڑا لانا اللہ، میں ابھی روزے رکھتا تو کتنا اچھا تھا، ابھی میں روزے رکھتا تو کتنا اچھا تھا۔ یہ روزہ، اور یہ روزہ جہنم سے بچانے والی یہ چیز ہے۔ اور روزہ اور قرآن قیامت میں سفارش کریں گے، لڑیں گے اللہ کے پاس۔ قرآن بولیں گا اے اللہ یہ رات دن پڑھتا تھا، اللہ معاف کر دے۔ روزہ بولیں گا کہ اللہ یہ رات کھانا پینا ہر چیز کو چھوڑ کر ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتا تھا، اللہ تو معاف کر دے۔ یہ دونوں اس وقت تک، قرآن اور روزہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ نہ دے کہ میں معاف کر دیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ وہ خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے۔ اور ایک بات آئیے، روزے کی حالت میں معدہ خالی رہتا، پیٹ خالی رہتا، منہ سے ایک قسم کی بسان باس آتی، بسان بو آتی رہتی، پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے
اور بعض اوقات دیکھو بعض لوگ بات کرے تو بھی ان کے منہ سے ایک قسم کی وہ ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں منہ نہیں دھوتے، یہ نہیں، ایک قسم کی وہ گیس وغیرہ کی وجہ سے ایسا ہوتا۔ اب دیکھیے رمضان میں پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے ایک قسم کی بسان بو آتی، اللہ کو وہ مشک اور عنبر سے بھی پسند ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے عطر سے بھی زیادہ یہ روزے دار کے منہ سے خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو اس سے زیادہ پسند ہے۔ اور روزہ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ آئیے اس کے بعد روزے کے بعد اب کیا ہے، دیکھیے اب روزہ ہو گیا تو اب رمضان کی خصوصیت کے اندر رمضان میں قرآن مجید کی 10ویں بات یہ ہے تلاوت۔ تلاوت میں ابھی آپ کو بتایا قرآن کا مہینہ ہے، جتنا قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن آپ پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ ثواب دیتا۔ 10ویں اور ایک بات یہ ہے رمضان میں قیام، رمضان میں تراویح۔ اب دیکھیے اب ذرا غور کرو، رمضان میں ثواب کتنا ہوتا؟ ایک فرض اگر تم کریں گے تو اللہ 70 فرضوں کا ثواب دیتا۔ مثلا ایک عشاء کی نماز اگر آپ پڑھ لیے، عام دنوں میں ایک عشاء کی نماز کا جو ثواب ہے وہ ملتا، رمضان میں ایک عشاء کی نماز اگر آپ پڑھیں گے 70 عشاء کی نماز پڑھنے کا اللہ ثواب دے گا۔ ایک فجر کی نماز پڑھیں گے تو 70 فرضوں کا اللہ تعالیٰ آپ کا ثواب عطا فرمائے، ایک نماز۔ ایک نفل، مثال کے طور پہ عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنت نفل اگر آپ پڑھ رہے ہیں اللہ ایک فرض کا ثواب دے گا۔ فجر میں 2 رکعت پڑھ رہے ہیں آپ، سنت پڑھ رہے ہیں تو گویا اللہ ایک فرض کا ثواب دے گا۔ یہ ایک سنت کا، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہوگا۔ اور ایک فرض کا ثواب کتنا ہے؟ ایک فرض کا ثواب کتنا بیٹے؟ 70 فرض کے برابر۔ دیکھو 70 فرض کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا۔ ایک سنت اگر آپ پڑھیں گے ایک فرض کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے رہا۔ رمضان میں رمضان اور قرآن جو ہے یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، یہی ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ رمضان میں تراویح کی نماز جو فجر کے بعد پڑھتے نا، سب کو چائے پلانا تھا بھائی عبدالوہاب، کیا بھائی تراویح کی نماز کب پڑھتے؟ جلدی بولو۔ فجر کی نماز کے بعد۔ کیا اچھا رہے گا معلوم؟ فجر کی نماز کے بعد امام صاحب پڑھتے رہیں گے، ہمیں اونگتے، کیا اچھا رہے گا معلوم؟ مست ہاتھی، بچے کو لوری دیتے نہیں، سو جا رہے ویسا رہتا۔ تو اب دیکھیے تراویح کی جو نماز ہے عشاء کے بعد فرض نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، پڑھنا ہے، اللہ کے رسول نے پڑھا ہے۔ اب اس میں رمضان میں بہت سے بیکار چیزیں آتی، پڑھنا ضروری ہے کہ پڑھنا فرض ہے کہ ارے طبیعت چاہی تو پڑھ رہے، نہیں تو جا کو گھر میں جا کو سو رہے۔ یہ نوجوانوں کو خاص بول رہا ہوں، اب کچھ مسائل ہے بھی بولتا ہوں میں بھی، کیا ضروری کہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھے، اللہ کے رسول کی نمازوں میں پیر پھول جاتا تھا، پیروں سے خون آتا تھا، قسم کھا کے بولو تمہاری نمازوں میں، میری نماز میں کب کبھی ہوا ایسا؟ 5 منٹ نماز پڑھے تو 4.5 منٹ فون بجتے رہتا ہوں، برابر کیا بھائی؟ ہو سکتا ہے آپ لوگ بہت بڑے نیک لوگ نہیں رہیں گا، ہماری بستی کی بات بول رہا ہوں میں۔ اب ہر مسجد میں ہیں، عبدالوہاب وہ لکھ کو لگانا بھول گئے شاید۔ کیا کرنا؟ مہربانی کر کے تمہارے حجام کا جو ڈبہ ہے نا اسے بند کر ڈالو۔ ہر مسجد میں لکھا ہوا ہے، آپ پلیز آف یور موبائل بند کر ڈالو۔ اب دیکھیں 5 منٹ نماز ہم سکون نہیں پڑھے تو کیسا بھائی؟ اچھا قیامت میں کیا ہوں گا معلوم؟ اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں پہلے پوچھیں گے۔ نماز اگر نماز میں کوئی آدمی مکمل نکل گیا الحمدللہ، فرض دیکھیں گے۔ فرض میں اگر آدمی کم سرس ہے تو اللہ بولیں گے انہیں سنتاں بھی پڑھا کیا دیکھو، سنت دیکھیں گے۔ فرض سنت ملانے کے بعد
پھر بھی ذرا کم ہے تو اللہ پوچھیں گے کیا تم انہیں نفل پڑھ کو ہے کی؟ دیکھو تو فرض، سنت، نفل، یہ تینوں چیزوں کو دیکھ کر نماز کو رائٹ ڈالیں گے، انہیں نماز میں پورا۔ اگر کوئی آدمی نماز میں پورا ہو گیا سب کامیاب الحمدللہ، اگر کوئی آدمی نماز میں فیل ہو گیا ختم، پوری نیکیاں برباد، اللہ تعالیٰ بچائے۔ میں آپ سے کہتا ہوں تراویح پابندی سے پڑھو، پورا مہینہ پڑھنا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، پہلے بولا نا مسجدیں بہت بھر کو رہتے، بولے تو کتنے دن رہتے وہ؟ کتنے دن؟ 3 دن کے 30 دن رہتے گی۔ اچھا یہ مسجد 30 دن رہتی، باقی سب 3 دن 4 دن مسجدوں میں جماعت رہتی۔ اس کے بعد دیکھنا 1 2 3 4 5 کم ہوتے 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 27 رات کو بوندی کھا لیے تو فجر کی نماز میں حافظ صاحب بھی نہیں، امام صاحب بھی نہیں، غلطی سے انہیں موزن آیا تو آتا ہوں، ہو سکتا پیسے اسے نہیں ملے بولے تو انہیں آیا تو آتا رہنا پورا۔ اب اس کے بعد پوری مسجد خالی، جب اللہ انعام دینے کے واسطے فرشتوں کو عید کے دن بھیجیں گے خالی پورے، کوئی بھی نہیں۔ اللہ بچانا، ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی دیکھنا بولے تو پابندی رہی رمضان کے بعد، رمضان میں جیسا پابندی کرے ویسا پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیا، اللہ قبول کر لے۔ نہیں یہ 2 دن 3 دن نہیں، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، قرآن پڑھنا ثواب، قرآن سننا ثواب، قرآن پڑھے تو ثواب، پڑھو، سننا تراویح میں سنو، پورا قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہمارے کو۔ الحمدللہ ہمارے مسجدوں میں قرآن کا انتظام ہے، ہر مسجد میں ہے، جہاں موقع مل رہا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی چکر ورتی بولتے ہیں نا معلوم، پھر لے کو رہیں گا پورکی کے ویسا، ادھر جاتا ادھر جاتا ادھر جاتا ادھر جاتا۔ بعض لوگوں کی عادت ہے تھی آج خیومیہ میں پڑھیں گے، کل چاند مینار میں جائیں گے، پرسوں وہاں جائیں گے، ارے وہاں بہت اچھا پڑھ رہا، قائب نہیں ہے ثواب کا کام۔ کون پڑھا تو بھی قرآن مجید ہی پڑھتا، یہ مسجد کے مصلی پہ امام پڑھا تو بھی وہ قرآن پڑھے گا، امام حرم کو لا کے یہاں رکھے تو بھی انہوں بھی وہ پڑھے گا۔ سب قرآن ایک ہے، اللہ کی کتاب۔ کسی کی ہو سکتا ہے آواز اچھی رہیں گی کیا بھی رہے، ہمارا وہ مقصد نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں مثلا رمضان میں آپ تراویح خیومیہ میں شروع کرے، پورا رمضان خیومیہ میں پڑھو، کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن سننے کا ثواب مل رہا۔ آپ مثال طور پہ پہلا پارہ یہاں پڑھے، اب دوسرا پارہ ہوگا، یہاں سے تمہیں گئے بولے تو آپ کا چھوٹ گیا، ادھر گیا بولے تو قرآن چھوٹ جا رہا۔ قرآن نہیں چھوٹنا، کوشش کیا تھا 2 دن 4 دن 8 دن بڑے اس کے ساتھ رہتے، اس کے بعد کم ہوتے جاتے۔ لوگاں مسجد بڑھ گئی تو لوگاں کیا بولتے ہیں، متولی صاحب ڈرو نکو، یہ سب برسات کے کیڑے، برسات کے کیڑے آئے تو ٹر 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 کرتے رہتے، اس کے بعد یہ پورے کیڑے چلے جاتے، پورے خالی ہو جاتے۔ اب اس کے بعد دیکھ لو صفحہ پورے خالی ہو رہے ہیں۔ ویسا اگر ہوا تو سمجھو ہماری عبادت قبول نہیں ہوئی۔ پابندی کرو، 1 مہینہ ہے، زندگی بھر پڑھنا نہیں ہے، اپنا کام ہے کم کرو، آپ کے پاس کام کرنے والے ہیں کم کرو، ان کا ٹائم دو، پابندی کرو۔ اب اس کے بعد میرے کو سردی ہوئے سر کا ہے، کھانسی ہوئے سر کا ہے، میں مر گئے سر کا معلوم ہو رہا، ٹھیک ہے مر جاؤ اچھا ہے نا، رمضان میں مرے تو بغیر کسی اس کے اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ یہ سب چیزیں غلط بات۔ اور اس کے بعد پابندی کے ساتھ نماز، اس کے بعد توبہ اور استغفار، یہ استغفار کا مہینہ ہے، معافی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، توبہ۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے صدقہ اور خیرات۔ میں پہلے بتایا جتنا صدقہ جتنا دے سکتے آپ دیجئے، آج ہے بھئی اللہ دیا ہے، کل کیسا رہتے کیا معلوم، اللہ بہتر جان رہا۔ اور کبھی بھی نیکی کرنے میں آج آؤ کل آؤ پرسوں آؤ ایسی باتیں نہیں کرنا۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ اور دوسرا بیچ میں شعبان میں وہ کیا، شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزے رکھتے تھے، مگر حدیث میں آتا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، شعبان کی 15 تاریخ ہونے کے بعد روزہ مت رکھو۔ کیوں؟ 15 تاریخ تک آپ روزہ رکھتے تھے، اس کے بعد روزہ رکھیں گے تو کیا ہوتا، آدمی کو کمزوری آ گئی، عین رمضان میں نہیں رکھ سکتا،
تو اللہ کے رسول 15 کے بعد روزہ نہیں رکھتے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، رمضان شروع ہونے سے ایک دن 2 دن پہلے روزہ بھی نہیں رکھنا۔ لا یتقدمن احدکم بصوم یوم او یومین، رمضان کا چاند آنے سے پہلے یعنی 20 پر 7 تاریخ 20 پر 8 تاریخ روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ کیا ہو رہا، رمضان کا استقبال بول کے کرتے لوگوں، غلط۔ اب رمضان شروع ہونے کے بعد حساب، رمضان ایک آدمی کو عادت ہے پیر کو روزہ رکھتا، جمعرات کو ایک آدمی روزہ رکھتا، ٹھیک ہے رمضان تک رکھ سکتا ہو کیونکہ اسے عادت ہے، نہیں ہے تو 15 تاریخ کے بعد سے روزہ نہیں رکھنا، ایک بات۔ دوسری بات، چاند ہمارا حساب کیا ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو۔ اب یہاں پہ 20 پر 9 تاریخ کو ہم چاند دیکھیں گے، دکھ گیا الحمدللہ، نہیں کہیں سے خبر آئی، کہیں دکھا معلوم ہو گیا، آپ بھی روزہ رکھیں گے۔ چاند نہیں دکھا، چاند دکھنے کی اطلاع نہیں ہے، ایک دن انتظار کر لو، کیا پریشان رہتے معلوم، ایک دن کے واسطے لوگ عید سے پہلے ابا نہ سوتے نہ سونے دیتے، رات سوتے نہ سوتے دیتے، آ کے رات کے 2 بجے کھٹکا مارتا ہوں انہیں، کیا مقصد ہوا، چاند دکھا کرتے، ارے کارے دکھا، وہ تو ویسر پاڑی میں دکھا، ارے کارے دکھا، فلاں دکھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہے، میں بنگلور کے ایک علاقے میں تھا رمضان میں، پوری رات 20 پر 9 سونے دیے نہیں۔ اب انہیں سحری کے واسطے وہاں پہ کیا ہوتا، بستی میں اذان ہوتی، جیسے فجر میں اذان ہوتی، سحری، اب ہو رہے بولے تو انہیں موزن بھاگ کا آیا، مولوی صاحب نکو دو بول رہے ہیں اذان، ارے کئی کو رہے بولے تو چاند دکھ گیا کرتے، کہاں رہے دکھا، بنگلور میں دکھا، انہیں کہاں کی دکھا، بول اچھا بولا جا کو کر لے بات، تو اعلان کر ڈال، سحری کر لے، میں نماز کو آتا ہوں بولتا ہوں، اس کے بعد تم لوگ یقین مانو جو لوگ آ کے بولے بنگلور میں دکھا، حیدرآباد میں دکھا، وہاں فون کر کے ہم لوگوں وہ کیے، معلوم نہیں کتنے 100 روپے خرچہ ہوئے گی، فون کر کے بولا نہیں نا مول صاحب نہیں دکھا نا مول صاحب، لوگ ایسا ہی بولتے کیا جی بھینس اڑی کرتے نہ معلوم کیا، ہاں کہاں اڑی بولتا، ڈڈی کرنے اڑی گئے، بھینس اڑتی۔ اب لوگ ایسے ہی چیزیں، بیکار چیزیں، تو ایک بات ہے، میں اب جو بات بول رہا ہوں ذرا اچھا ذہن سے سنو، ہمارا حساب 20 پر 9 کو چاند دیکھیں گے انشاءاللہ، اگر دکھ گیا ٹھیک ہے، نہیں دکھا 30، اللہ کے رسول نے کہا 29 کو چاند دیکھو، نہیں دکھا 30 کو پورا کر لو۔ لوگ بولے کہ اللہ کے رسول ہم رمضان کی عید کب کرنا، اللہ کے رسول بولے جس دن تمہاری بستی والے عید کریں گے تم عید کرو۔ اللہ کے رسول ہم قربانی کب دینا، بولے جس دن تمہاری بستی والے قربانی دیں گے، مثال کے طور پہ مدراس والے، ہمارے پورے پولیان تو پٹالم پورے ہمارے جماعت پورے لوگوں طے کر لیے بھائی چاند ہو گیا کل عید، ٹھیک، بستی والے نہیں مانے، کہیں بھی چاند نہیں دکھا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے بولے تو مکے میں دکھا کرتے نا مولوی صاحب، مکے میں دکھا کرتے نا عید۔ اب وہ مکے کے پورے نوجوانوں کو میں بتا رہا ہوں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ چھوڑ دو، یہ حکم دیا گیا۔ مجھے مکے والے رکھے نا صاحب ایک دن پہلے رکھنا، اچھا مکے والے جیسا نماز پڑھتے تمہیں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ارشد بھائی کو بولیں گے مسجد قیومیہ میں ایک ٹی وی لگا ڈالو، ٹی وی لگا ڈالو، مکے سے کنیکشن دے ڈالو، مکے سے کنیکشن دے ڈالو، مدینے سے کنیکشن دے ڈالو، امام صاحب وہاں پہ کوسی نماز پڑھتے ہیں، یہاں بھی وہی نماز پڑھنا، اس سے فائدہ کیا ہوگا، تو مسجد والوں کو پیسے بچیں گے، امام کے پیسے بچیں گے، موزن کے پیسے بچیں گے، پورا فائدہ ہو جائے گا۔ ہاں وہ کیسا، جب وہ نہیں ہوتا تو یہ بھی نہیں ہوتا، ان کا ٹائم الگ ہے، ہمارا ٹائم الگ ہے، بات سمجھ میں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں۔ یہاں پہ خاص طور سے تمل ناڈو کے اندر وہ فروری کے مہینے میں 20 پر 8 ہوتا نہیں، 20 پر 8، یہاں پہ 20 پر 8 کو بھی عید ہوتی، 20 پر 9 کو بھی ہوتی، 30 کو بھی ہوتی۔ یہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، غارت نہ کو کر لو، انہوں بولے انہوں بولے انہوں بولے، اللہ کیا بولا، اللہ کا رسول کیا بولا، ہمارے کہنے اچھا موٹا حکم دیا گیا، کئی کو چپ پریشان ہونا۔ اور پھر اس کے بعد اب لوگ کیا کرتے ہیں افطار کے حساب سے، ویسا اگر ہے تو مکے والے رات میں 8:30 بجے افطار کرتے ہیں، تمہیں بھی سچ کرو،
تمہیں وہاں کا حساب لے رہے ہیں تو وہاں کے حساب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کا حساب الگ، ہمارا حساب الگ ہے۔ اب یہاں پہ عید ایک دن پہلے، روزہ ایک دن پہلے بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، گناہ ہے، کبھی بھی نہیں کر رہا ہوں۔ تمہاری بستی والے کب کر رہے؟ اچھا ایک بات، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ اختلاف ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، کوئی ایک جماعت آئی، بولے اللہ کے رسول آپ روزہ ہیں کیا؟ ہاں، نہیں نا ہم لوگ راستے میں چاند دیکھے نا، بولے ہمارے پاس چاند نہیں دکھا بھائی، تو آپ بولے جاؤ جا کے اعلان کر ڈالو روزہ توڑ دو۔ اور وہ لوگ آئے تھے تقریباً ظہر کے وقت، ظہر سے پہلے اگر اطلاع مل گئی روزہ توڑنا، عید کی نماز پڑھ لینا۔ ظہر کے وقت 12 بجے کے بعد اگر ہمیں اطلاع آئی چونکہ عید کا دن ہے روزہ نہیں رکھیں گے، نماز کا ٹائم ہو گیا، دوسرے دن نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا، اگر اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں بتا سکتا تھا نا، چاند دکھ گیا، اگر آج اللہ کے رسول ہے بتا دیا، کل کیا کریں گے بھائی؟ قیامت تک یہ رہے گا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا دیکھیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے تھے، آخری دنوں میں روزہ نہیں رکھنا، استقبال رمضان بول کے 1 دن 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا۔ شک ہے، ارے ہمارے کو مدراس میں چاند نہیں دکھا، کہاں تو بھی دکھا رہے گا نا، کہاں تو بھی دکھا رہے گا۔ آج تو اتنی سہولت ہے، سیکنڈوں میں معلوم ہو جاتا، الحمدللہ سیکنڈوں میں معلوم ہوتا، تو وہ بھی نہیں، شک ہے، ڈاؤٹ فل ہے، ایسے وقت بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ 1 دن پہلے 2 دن پہلے، اور عید بھی سب کے ساتھ، اللہ کے رسول بولے پورے آپ کے بستی والے کب طے کرے؟ اس دن عید کرو، کس دن قربانی دینا ہے اس دن، 1 دن پہلے 2 دن پہلے کرنا یہ بالکل حرام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ یہ چیزیں ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مبارک دن لا رہا ہے۔ دعا کیجئے اللہ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اللہ رمضان کو نصیب فرمائے، اور رمضان کی جو مبارک بادی ہے اللہ تعالیٰ وہ بنا دے، اور اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا رمضان ملا ایک آدمی نیکی نہیں کرا اللہ اسے غارت کرے، جیسے جبرائیل نے بتایا، اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جس آدمی کے ماں باپ ملے، ماں باپ کی وہ خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا، ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، ان کی دعائیں لو، آپ اچھے رہیں گے۔ ماں باپ کی دعائیں نہیں رہیں گی تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور رمضان میں اللہ مسافر کی دعا، ماں باپ کی دعا، اور مظلوم جس کے اوپر کوئی ظلم کیا گیا ہے وہ اگر دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، دعائیں لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ آپ نیکیاں کرو، صدقہ و خیرات کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق دے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو پریشانیاں ہیں اسے دور فرمائے، جو بیماری وغیرہ ہے اللہ اسے دور کرے، جو بھی روزی روٹی کاروبار کے بارے میں پریشان ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، مجھے اور ہماری ماں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ نیک رکھے۔ بہرحال میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، آخری میری بات یہ ہے کہ سب کے حق میں دعا کیجیے۔ آپ اگر کیا کرنا ہے کیا کریں گے؟ دعا۔ میں اگر کچھ دینا ہوں تو کیا دعا سے بڑھ کر کیا بھی نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ سارے مسلمانوں کو اللہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رکھے، ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو ہر قسم کی بلا سے محفوظ فرمائے، اچانک آنے والی بلاؤں سے مصیبتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔